بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو اور ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ تو آج ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے مشرکوں اور یہودیوں کے قبیلوں کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں، مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے دو قبیلے رہتے تھے، ایک بنی قریظہ اور ایک بنی نذیر۔ یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، اور اسی طرح مدینہ پاک کے اندر مشرکوں کے بھی دو قبیلے رہتے تھے، جنہیں اوس اور خزرج کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے میں سے ہر ایک نے دوسرے کو حلیف بنا لیا تھا۔ حلیف جسے بولتے ہیں کہ بھائی ایک کی مدد کرنے کے لیے دوسرا جب آ جائے، یعنی اس کا مددگار، اس کا ساتھی، اس کے برے وقت میں کام آنے والا، وہ حلیف کہلاتا ہے۔ تو بنی قریظہ نے اوس کو اپنا حلیف مان لیا تھا کہ مجھ سے اگر کوئی جنگ کرے گا تو تم میرے ساتھ آنا، اگر تجھ سے کوئی جنگ کرے گا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ بنی قریظہ نے اوس کو اپنا حلیف بنا لیا، اور بنی نذیر نے خزرج کے قبیلے کو اپنا حلیف بنا لیا، یعنی ایک یہودیوں کے قبیلے نے دوسرے مشرکوں کے قبیلے کو اپنا حلیف بنا لیا، اور دوسرے نے اپنے دوسرے مشرکوں کے قبیلے کو اپنا حلیف بنا لیا۔ ان کے بارے میں آج یہ کہ پڑھیں گے، تو آپ غور سے سماعت کریں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے آپ کو قتل کرنے لگے، یعنی اپنے آپ، یعنی اپنے بندوں کو قتل کرنے لگے۔ یہودی جو تھے بنی قریظہ والے، وہ بنی نذیر کو اور بنی نذیر والے بنی قریظہ کو آپس میں قتل کرتے تھے اپنے حلیف کی وجہ سے۔ یعنی جب اوس سے جنگ ہو جاتی خزرج والوں کی، تو کیا کرتے تھے کہ وہ جو قریظہ والے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر جو ہوتے تھے، ان کی بھی آپس میں جنگ ہو جاتی تھی، پھر وہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرنے والے ہو گئے۔ تقتلون انفسکم، تم اپنے لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ، پھر تم نے اپنے ایک گروہ کو اپنے گھروں سے نکالا، یعنی تمہارے جو اپنے یہودی ہیں، تو تم یہودیوں نے اپنے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کو بے گھر کر دیا، ان کو مار دیا۔ تظاہرون، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، انتم کے بعد یا نکلا، یعنی اے یہودیوں، تم نے اپنے آپ کے، یعنی اپنے بندوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اپنے جانوں کو کس طرح قتل کیا؟ بھی قتل بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کا اپنے بعض کو قتل کرنے کی وجہ سے، یعنی بعض یہودیوں کا دوسروں کو قتل کرنا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہی قتل کرنا۔ جس طرح مسلمان کو جب ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا اس کی مدد کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ تمام یہودی آپس میں ایک ہی جان ہے، اسی طرح تمام مسلمان آپس میں ایک ہی جان جس طرح ہیں، اسی طرح وہ یہودی بھی تھے اس دور کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو تم نے اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا، ان کے گھروں سے نکالا۔ تظاہرون، تو تظاہرون کے آگے صرفی تحقیق بتا رہے ہیں کہ فی ہی ادغام التاء، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، تظاہرون بھی پڑھا گیا ہے، اور تظاہرون ضاد پر تشدید کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، تظاہرون۔ تو یہ جو آگے قرات بتا رہے ہیں، یہ دوسری تشدید والی تظاہرون والی قرات بتا رہے ہیں کہ فی ہی ادغام التاء، اس ضا میں، ضا کو جو تشدید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تا کا ادغام ہے، فی الاصل فی الزا، یہ اصل میں زا تھا، یہ یعنی یہ تھا تتظاہرون۔ تتظاہرون یہ اصل میں تھا، پھر تتظاہرون کو کیا کیا انہوں نے؟ تا کو زا بنایا، دوسری تا کو پھر تو کا، پھر زو کا زو میں ادغام کیا، پہلے تا تھی، تا کو زو کیا صرفی قاعدے کی وجہ سے، پھر اس ذوق کا زام ادغام کیا، تو یہ تظاہرون ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو قرات یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور آگے جو کہہ رہے ہیں وفی قراءت، تو یہ وہ قرات ہے جو لکھی ہوئی ہے، وفی قراءت بالتخفیف علی حذفها، اور ایک قرات میں تخفیف کے ساتھ ہے اس تا کو حذف کرنے کے ساتھ،
وہ جو تتظاہرون والی دوسری تا ہے تو اس کو حذف کر کے تخفیف کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ، ام، مشکل کے بغیر، ٹھیک ہے، تو تخفیف کے ساتھ اس کو پڑھائیں، ثقیل کے بغیر، تو تظاہرون ہو گیا یہ۔ اور آگے اس کی معنی بتائیں، تتعاونون یعنی تم نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو، اپنے یہودیوں کو نکال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اپنے بھائیوں سے لڑنا نہیں ہے، ان کو اپنے گھروں سے نکالنا نہیں ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، وعدے کی، عہد کی انہوں نے نافرمانی کی۔ آگے کہتے ہیں علیہم بالاسم، تم نے ان اپنے یہودیوں کے برخلاف، علیہم ان اپنے یہودیوں کے برخلاف، بالاسم والعدوان گناہ اور دشمنی کو، ظلم کو پایا، یعنی ان سے، اپنے یہودیوں سے تم نے ان کو قتل کر کے، ان کو گھروں سے نکال کے تم نے گناہ کمایا، بالمعصیت گناہ کمایا، والعدوان اور تم نے دشمنی، یا اس کا یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے ظلم، یعنی تم نے ظلم کیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اور جب وہ تمہارے یہودی بھائی، اور وہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر، اسارا قیدی بن کر آتے ہیں، تفادوہم تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، جب وہ قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، یعنی جب وہ ان کے اپنے یہودی قیدی بن کر، غلام بن کر جب آتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، پیسہ دے کر، مال دے کر ان کو آزاد کرواتے تھے اور اپنی ملکت میں لے دیتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک برخلاف، ان سے لڑتے بھی تھے، اور جب وہ غلام بن کر آتے تھے تو ان کو مال دے کر، ان کے عوض مال دے کر ان کو آزاد بھی کرواتے تھے۔ تو ایک طرف ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ یہ بھلائی کر رہے ہیں، تو آگے ان کی مذمت بیان کی جائے گی۔ تو اسارا کے بعد کہتے ہیں وفی قراتن اسرا، اور ایک قرات میں اسرا ہے، یعنی یہ بھی قیدی ہیں، قیدی کی معنی میں، تفادوہم تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، فی قراتن تفادوہم، ایک قرات میں تفادوہم ہے، تفادوہم کے بدلے، تفادوہم یہ بھی قرات ہے، اور دوسری قرات ہے تفادوہم، یعنی ان کی معنی کیا ہے، تن کی تنقذوہم من الاسر، تنقذوہم من الاسر بالمال او غیرہ، تم ان کو چھڑواتے ہو، تم ان کو چھڑواتے ہو قید سے، بالمال مال کے عوض، او غیر ہی یا مال کے علاوہ کسی اور چیز کے عوض تم ان کو آزاد کرواتے ہو، چھڑواتے ہو، وہ ہوا مما احد علیکم، اور یہ وہ بات ہے جو ان سے وعدہ لی گئی تھی، یعنی ان سے وعدہ لیا گیا تھا نا کہ جب تمہارے بھائی قیدی بن کر آئیں، جب تمہارے بھائی آ جائیں، تم ان کا فدیہ دے کر ان کو تم آزاد کرواؤ۔ تو یہ اس بات پر تو عمل کرتے تھے، لیکن وہ جو پہلی بات تھی کہ تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور تم پر ان کو نکالنا حرام کیا گیا تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور تم نے جو ان کے ساتھ لڑا، جہاد کیا تم نے ان کے ساتھ، اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا، تو وہ ہوا محرم علیکم، وہ تم پر حرام تھا، تمہیں ان کو نکالنا نہیں چاہیے تھا، ان کے ساتھ تم نے لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ متصلا بقولی وتخرجون، تو یہ آیت ہے وہ محرم علیکم اخراجہم، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے قول وتخرجون اس قول کے ساتھ یہ آیت متصل ہے، ملی ہوئی ہے۔ والجملۃ بینہما اعتراض، اور جو بیچ میں جملہ آیا ہے علیکم بالاسم والعدوان ان یاتوکم، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ درمیان میں کیا ہے، معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ظاہراً تعلق نہیں ہوتا ما قبل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کما حرم تلک الفدا، یعنی جس طرح فدیے کو ترک کرنا تم پر حرام کیا گیا، کہ جب تمہارے پاس تمہارے بھائی غلام بن کر آئیں تو تم نے
فدیے کو ترک نہیں کرنا، فدیے کو ترک کرنا حرام ہے، یعنی فدیہ دے کر تم نے ان کو آزاد کروانا ہے، تو اسی طرح تم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ آگے وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وکانت قریظہ، تو ٹھیک ہے، یہ سارا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں وکانت قریظہ تو حالف الاوس، وہ جو بنی قریظہ تھا قبیلہ، وہ اوس کا حلیف بنا تھا۔ قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، بنی قریظہ، اور اوس یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا۔ تو قریظہ، بنی قریظہ قبیلہ یہ اوس کا حلیف بنا، ون نذیر الخزرج، اور نذیر بنی نذیر یہ خزرج قبیلے کا کیا بنا تھا؟ حلیف بنا تھا۔ یعنی ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مجھ سے کوئی لڑے گا تو تم میرا حلیف بن کر میری مدد کرنا، اور مجھ سے اگر تجھ سے اگر کوئی لڑے گا تو میں تمہارا حلیف بن کر تمہاری مدد کروں گا۔ وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ، تو ان میں سے ہر ایک فریق، وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ، ان میں سے ہر ایک فریق اپنے حلیف کے ساتھ لڑتا تھا۔ اوس قریظ اپنے اوس کے ساتھ لڑتا تھا، یعنی ان کی مدد کے ساتھ لڑتا تھا ان کے دشمنوں کے ساتھ، اور بنی نضر خزرج کے ساتھ ہو کر لڑتا تھا۔ وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ ان کے گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ، وہ ان کے گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے۔ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ، اور جب وہ ان کے پاس آتے، یہودیوں کے جو ہم قبیلے تھے، یہودی ہونے میں جو برابر تھے، تو وہ جب ان کے پاس قیدی بن کر آتے تھے تو فدوہم، تو وہ ان کا فدیہ ادا کرتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا لِمَ تُقَاتِلُوهُمْ وَتَفْدَوْهُمْ، جب ان سے سوال کیا جاتا کہ تم ان سے لڑے کیوں، لیما یہ لم نہیں ہے بلکہ لیما ہے، تم ان کے ساتھ لڑے کیوں ہو، لما تقاتلونہم، تم ان کے ساتھ لڑے کیوں ہو، وتفادوہم، اور ان کا تم فدیہ ادا کر رہے ہو، یعنی ان کے ساتھ لڑے بھی ہو، لڑنے کے باوجود بھی تم ان کا فدیہ ادا کر رہے ہو۔ تو جو بندہ جس سے لڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی تو نہیں کی جاتی نا۔ جو دشمن ہوتا ہے، جس کے ساتھ بندہ جہاد کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کا فدیہ ادا کرنا یہ تو عموماً نہیں ہوتا۔ تو ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ تم ان سے لڑے ہو، لڑنے کے باوجود تم ان کا فدیہ ادا کر رہے، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ قالوا امرنا بالوفاء، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فدیہ دینے کا، امرنا فی الفداء بالفداء، ہمیں فدیہ دینے کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ ادا کریں۔ یعنی ایک بات کو مان رہے تھے اور ایک بات کو ترک چھوڑ رہے تھے۔ وَيُقَاتِلُونَ لِمَ تُقَاتِلُوهُمْ، اور جب ان سے سوال کیا جاتا، ان کو کہا جاتا کہ لِمَ تُقَاتِلُوهُمْ، تم ان کے ساتھ لڑے کیوں؟ جب تمہارے بھائی ہیں تو تمہیں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے تم اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑو نہیں، تو پھر تم لڑ رہے ہو، ایک بات کو لے رہے ہو، ایک بات کو چھوڑ رہے ہو۔ فَيَقُولُونَ حَيَاءً أَن تَسْتَزِلُّوا أَن تَسْتَزِلَّ حُلَفَاؤُنَا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس بات سے حیا کرتے ہوئے ان سے لڑتے تھے تاکہ ہمیں ہمارے جو حلیف ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے جو مددگار، ہمارے جو حلیف قبیلہ ہے، ہمارے حلیف ذلیل نہ ہو جائیں۔ ہم اپنے حلیف کے ذلیل ہونے کی، حیا ہونے کی وجہ سے ہم ان سے لڑتے تھے کہ تاکہ ہمارے حلیف ذلیل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی جو تمہیں اچھی چیز لگتی ہے، جو تمہیں پسند آتی ہے تم اس کو لے لیتے ہو، جو تمہیں پسند نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہو۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کو اپنا اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنا، یہ، اور بعض کا انکار کرنا، اس کا کفر کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام فرامین کو لینا ہے، چاہے وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔
تو اس سے ہمارے لیے یہی سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، بہت ہی اہم سبق ہے اور ایک بہترین سبق ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں.